بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں سے دنیا غیر یقینی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایکسپرٹس کو ڈر ہے کہ کہیں دنیا ریسیشن یا کساد بازاری کا شکار نہ ہو جائے۔ پیر کو پوری دنیا میں سٹاک مارکیٹس میں تہلکہ مچ گیا اور اتھل پتھل مچ گئی۔ اس سے انڈیا کے سٹاک مارکیٹس بھی بری طرح متاثر ہوئے اور انڈیا کے انویسٹرز کو 20 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. کیا ٹرمپ کی پالیسیوں سے دنیا ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے؟ عالمی مارکیٹ میں اتھل پتھل، ایشیا سے لے کر یورپ تک تمام بازاروں میں بھاری گراوٹ۔ ٹرمپ نے صورتحال کے لیے چائنا کو ذمہ دار ٹھہرایا، کہا علاج کے لیے دوا کھانی پڑتی ہے، کوئی انفلیشن نہیں۔ یورپی ملکوں نے بلائی ہنگامی میٹنگ۔ بامبے سٹاک ایکسچینج 3,000 پوائنٹس لڑکا، انویسٹرز کو 20 لاکھ کروڑ کا نقصان۔ نفٹی کا بھی برا حال، پیٹرول اور ڈیزل پر 2 روپے ایکسائز ڈیوٹی، گیس سلنڈر 50 روپے مہنگا۔ غزہ میں 57 فلسطینی جاں بحق، حماس نے کیا کئی مہینوں کا بڑا حملہ، اسرائیل نے 50% علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی مدد بھیجنے سے کیا انکار، کہا گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجیں گے۔ میکرون نے کی صدر سیسی سے ملاقات، کہا غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی قبضے کے خلاف ہیں۔ فرانس، ایجپٹ، جارڈن سمٹ میں شرکت۔ سعودی عرب نے 14 ملکوں کے شہریوں کے لیے ویزا پر لگائی پابندی، انڈیا بھی شامل، حج کو پرسکون بنانے کے لیے اہم قدم۔ سپریم کورٹ نے وقف ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سنوائی سے کیا اتفاق، ہنگامی ہیئرنگ کے لیے جمعیت العلماء کی خواہش۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف لگائے جانے کے بعد دنیا بھر کے سٹاک مارکیٹس میں تیز گراوٹ آئی۔ انڈیا کا سٹاک مارکیٹ، بامبے سٹاک ایکسچینج اور نیشنل سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی چھا گئی۔ اس طرح ہانگ کانگ کا مارکیٹ بھی بری طرح متاثر ہوا، جہاں شیئرز کی قیمتیں 13% تک گر گئی۔ جاپان کے مارکیٹ میں بھی 7% کی گراوٹ آئی، شنگھائی میں بھی 7% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ جرمنی کا سٹاک مارکیٹ 6% لڑک گیا۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں بھی 4% کی کمی
کمی ہوئی، ٹرمپ نے حالیہ عرصے میں کئی ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے، جس کے جواب میں چائنا نے بھی ٹیرف لگا دیا ہے۔ شیئر مارکیٹ میں تازہ گراوٹ سے کئی ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اور اس طرح کی گراوٹ کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہی حال رہا تو ریسیشن پیدا ہو سکتا ہے۔ یورپ کے مارکیٹ میں بھی بھاری گراوٹ آئی۔ جمعے سے عالمی مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہے۔ یہ صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب چائنا نے امریکی پروڈکٹس پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے اسٹاک مارکیٹس میں مندی چھا گئی۔ برطانیہ میں بھی اسٹاک مارکیٹس لڑک گئے۔ اسے یورپ اور ایشیا کی مارکیٹس میں کئی دہوں کی سب سے بڑی گراوٹ بتایا جا رہا ہے۔ تائیوان کے اسٹاک مارکیٹ میں بھی بھاری گراوٹ آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مارکیٹ کی صورتحال پر سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایئر فورس ون کے ہوائی جہاز میں رپورٹرز کو بتایا کہ علاج کے لیے آپ کو گولی کھانی پڑتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ صورتحال کے لیے چائنا کو ذمہ دار ٹھہرایا، جس نے جوابی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی پروڈکٹس پر 34% ٹیرف لگا دیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے ٹیرف سے ملک میں انفلیشن نہیں بڑھے گا۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نفٹی میں صبح کی ٹریڈنگ میں 5% کی گراوٹ آئی۔ سینسیکس کو 3,940 پوائنٹس کا نقصان ہوا۔ اسی طرح نفٹی 1,100 پوائنٹس لڑک گیا۔ اس سے سرمایہ کاروں کو 20 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ پچھلے ہفتے بھی سینسیکس کو 2,050 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھنی پڑی تھی۔ نفٹی بھی پچھلے ہفتے 615 پوائنٹس لڑک گیا۔ ٹرمپ کی ٹیرف اور چائنا اور دوسرے ملکوں کی جوابی ٹیرف یا ری ایکشن کی وجہ سے عالمی مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ موجودہ حالات کہاں جا کر رکیں گے۔ بعض ایکسپرٹس نے وارننگ دی ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی مارکیٹس کی صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ یورپ کے وزیروں نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپی ملکوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، انہیں امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض وزیروں نے یورپی ملکوں کے درمیان بات چیت کے بعد ایک جیسا رسپانس دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری طرف جرمنی کے وزیر نے کہا کہ یورپی یونین کو مل کر فوری قدم اٹھانے چاہیے۔ اس دوران لگزمبرگ میں یورپی وزیروں کی میٹنگ بلائی گئی ہے، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیے چلتے ہیں مڈل ایسٹ۔ غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 57 فلسطینی شہید ہوئے اور 137 زخمی ہوئے۔ وزارت نے کہا کہ 18 مارچ کو اسرائیل کے حملے پھر سے شروع ہونے کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 1391 ہو گئی۔ اسی مدت کے دوران 3434 فلسطینی شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,752 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,15,475 بتائی گئی ہے۔ حماس نے اسرائیل میں 10 راکٹس داغے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ کئی مہینوں میں حماس کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ ساؤتھ اسرائیل میں کیے گئے اس حملے میں بعض اسرائیلی زخمی ہوئے۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں گاڑیوں کو ہونے والے نقصان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ 5 راکٹس کو اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے روکا۔ ایشکیلون میں رات 9 بجے حملے سے کچھ نقصانات ہوئے۔ حماس نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم حماس کے تازہ حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے پچھلے مہینے جنگ پھر سے شروع کرنے کے بعد سے غازہ میں کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ غازہ کے 50% علاقے پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح فلسطینیوں کے لیے زمین سکڑتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ حماس کو شکست دینے پر بھی اسرائیل غازہ میں سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا اور فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے مجبور کرے گا۔ اسرائیل بفر زون بڑھاتا جا رہا ہے جہاں ہزاروں فلسطینی رہتے تھے۔ سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل بفر زون بڑھا رہا ہے۔ بعض رپورٹس میں کہا گیا کہ اسرائیل بفر زون میں داخل ہونے والے فلسطینیوں کو گولی مار رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے قاہرہ کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غازہ اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور وہاں اسرائیلی قبضے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس سے پورے علاقے کی سیکیورٹی کے لیے خطرے پیدا ہوں گے جن میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ میکرون نے کہا کہ غازہ پر نہ حماس حکومت کرے گی اور نہ اسرائیل۔ انہوں نے غازہ پر اسرائیلی حملوں اور سیز فائر کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم زبردستی فلسطینیوں کو ہٹانے کے خلاف ہیں۔ میکرون نے کہا کہ انہوں نے قاہرہ پہنچنے کے بعد ایجپٹ کے صدر سے ملاقات کرتے ہوئے غازہ کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ میکرون، سیسی اور جارڈن کے شاہ عبداللہ نے بعد میں ایک چھوٹی ملاقات کی۔ منگل کو فرینچ صدر ایجپٹ کے بندرگاہی شہر العریش جائیں گے جو غازہ کے قریب ہے۔ میکرون اور سیسی نے ایک ساتھ ڈنر بھی کیا۔ میکرون نے اپنے 2 دنوں کے دورے کے دوران ایجپٹ کے ایک نئے میوزیم کا بھی دورہ کیا جس کا 3 جولائی کو افتتاح ہوا تھا۔ اس میوزیم میں 1 لاکھ سے زیادہ تاریخی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایجپٹ، قطر اور امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان مصالحت کار کی کوششیں کرتا رہا ہے۔
اسرائیل نے غزہ میں انسانی مدد پہنچانے سے انکار کر دیا. اسرائیلی وزیر اعظم بیزل سموٹریچ نے کہا کہ گیہوں کا ایک دانہ بھی غزہ میں داخل نہیں ہوگا. ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل انسانی مدد پہنچا رہا ہے. انہوں نے اس رپورٹ کو رد کر دیا. اسرائیل تقریباً 1 مہینے سے غزہ کی انسانی مدد روکے ہوئے ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں ہلاک جرنلسٹوں کی تعداد بڑھ کر 210 ہو گئی ہے. ایک تازہ ہلاکت کے بعد یہ بات کہی گئی. یہ جملہ تعداد کسی بھی جنگ میں یا کئی جنگوں میں جن میں عالمی جنگیں بھی شامل ہے مرنے والے جرنلسٹوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. سینکڑوں یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی پر ایک بار پھر دھاوا بولا. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پیر کی صبح سخت سیکیورٹی میں یہ لوگ مسجد اقصی کے صحن میں پہنچے اور اس مقام کی بے حرمتی کی. دوسری طرف فلسطین کی مذہبی جماعتوں نے قبلہ اول کی حفاظت اور یہودی بلوائیوں کی ناپاک سازشوں کو ناکام بنانے پر زور دیا. ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی سخت پالیسیوں کے باوجود امریکہ میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ایک تازہ مظاہرے میں کئی لوگوں نے سڑکوں پر جمع ہوتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی. ایسے ہی مظاہرے بعض دوسرے ملکوں میں بھی ہوئے. اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوائی حملے کیے. ان حملوں میں ایک سویلین جاں بحق ہوا. ایک دن پہلے ایسے ہی ایک حملے میں 2 سویلینز ہلاک ہوئے تھے. اسرائیل وقفے سے لبنان میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے اور جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس سلسلے کو ایران نے کہا ہے کہ اسے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں انڈائریکٹ بات چیت کے سلسلے میں تجویز پر امریکہ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں ملا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ انہوں نے نیوکلیئر بات چیت کے لیے ایران کو ایک خط بھیجا ہے. یہ خط 12 مارچ کو UAE کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش کے ذریعے بھیجا گیا تھا. 27 مارچ کو ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا تھا کہ تہران نے عمان کے ذریعے ٹرمپ کو جواب روانہ کیا ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے ٹرمپ کے خط کا جواب دیا ہے اور اب اسے اس فراخ دلانہ پیشکش پر امریکہ کے جواب کا انتظار ہے. ایران نے انڈائریکٹ بات چیت کی تجویز پیش کی تھی. ایران نے ڈائریکٹ بات چیت کی تجویز رد کرتے ہوئے انڈائریکٹ بات چیت کی تجویز پیش کی تھی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر عمران خان کی بیوی بشرا بی بی نے جیل میں بہتر سہولتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی ہے. بشرا بی بی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں کرپشن کے ایک کیس میں 7 سال جیل کی سزا کاٹ رہی ہیں. ان کے شوہر عمران خان بھی جیل میں ہیں. ایک ایسے وقت جب حج قریب آ رہا ہے، سعودی عرب نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سمیت 14 ملکوں کے شہریوں کے لیے بعض ویزے بند کر دیے ہیں. یہ ویزے عمرہ ویزا، بزنس ویزا اور فیملی وزٹ ویزا ہیں جن پر جون کے درمیانی حصے تک عمل ہوگا. اس وقت تک حج ادا ہو جائے گا. جن دوسرے ملکوں پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں ایجپٹ، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا، جارڈن، الجیریا، سوڈان، ایتھوپیا، ٹونیشیا، یمن اور موراکو شامل ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ مناسب رجسٹریشن کے بغیر حج ادا کرنے سے روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، لیکن عمرہ ویزا رکھنے والے 13 اپریل تک بھی سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں. پچھلے سال حج کے دوران سخت گرمی سے سینکڑوں لوگوں کی موت ہوئی تھی. سرکاری طور پر یہ تعداد کم سے کم 1200 بتائی گئی، لیکن غیر سرکاری تعداد بہت زیادہ ہے. سعودی عرب حج کے لیے کوٹا سسٹم پر عمل کرتا ہے اور ہر ملک کے لیے ایک کوٹا مقرر کیا جاتا ہے، لیکن غیر قانونی طور پر حج ادا کرنے والوں کی وجہ سے یہ سسٹم متاثر ہوتا ہے. اس پابندی کا ایک مقصد غیر قانونی روزگار کو روکنا بھی ہے. اس سال حج 4 اور 9 جون کے درمیان ادا کیا جائے گا. بات کرتے ہیں انڈیا کی. پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. آئل منسٹر ہردیپ سنگھ پوری نے یہ اعلان کیا. یہ اضافہ اجوالا کسٹمرز اور عام زمرے کے کسٹمرز دونوں کے لیے ہوگا. اس طرح 14.2 کلو گرام کے LPG سلنڈر کی قیمت عام زمرے میں اب 803 روپے سے بڑھ کر 853 روپے ہو جائے گی، جبکہ اجوالا کسٹمرز کے لیے قیمت 503 روپے سے بڑھ کر 553 روپے ہو جائے گی. ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ہم ہر 2-3 ہفتے میں قیمتوں کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. اس دوران مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کے لیے ایکسائز ڈیوٹی میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا. ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ اس پر 8 اپریل سے عمل ہوگا، لیکن اس سے پیٹرول اور ڈیزل کی ریٹیل قیمتوں پر فی الحال کوئی فرق نہیں پڑے گا. سپریم کورٹ نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی دستوری حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سنوائی سے اتفاق کیا ہے. چیف جسٹس آف انڈیا کی قیادت والی بینچ نے جمعیت العلماء ہند کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کی درخواست پر غور کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے پر کئی درخواستیں داخل کی گئی ہیں اور ان پر ہنگامی سنوائی ہوگی. کپل سبل کے علاوہ سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک سنگھ اور نظام پاشا نے بھی ہنگامی سنوائی کی درخواست کی. جن لوگوں نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستیں داخل کی ہیں ان میں حیدرآباد کے رکن
رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی اور کانگریس رکن پارلیمنٹ محمد جاوید بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دوسروں نے بھی درخواستیں داخل کی ہیں، جن میں امانت اللہ خان جو عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں اور ایک NGO بھی شامل ہے۔ ان درخواستوں میں کہا گیا کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے اور یہ دستور کے خلاف ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. کیا ٹرمپ کی پالیسیوں سے دنیا ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے؟ عالمی مارکیٹ میں اتھل پتھل، ایشیا سے لے کر یورپ تک تمام بازاروں میں بھاری گراوٹ۔ ٹرمپ نے صورتحال کے لیے چائنا کو ذمہ دار ٹھہرایا، کہا علاج کے لیے دوا کھانی پڑتی ہے، کوئی انفلیشن نہیں۔ یورپی ملکوں نے بلائی ہنگامی میٹنگ۔ بامبے سٹاک ایکسچینج 3,000 پوائنٹس لڑکا، انویسٹرز کو 20 لاکھ کروڑ کا نقصان۔ نفٹی کا بھی برا حال، پیٹرول اور ڈیزل پر 2 روپے ایکسائز ڈیوٹی، گیس سلنڈر 50 روپے مہنگا۔ غزہ میں 57 فلسطینی جاں بحق، حماس نے کیا کئی مہینوں کا بڑا حملہ، اسرائیل نے 50% علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی مدد بھیجنے سے کیا انکار، کہا گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجیں گے۔ میکرون نے کی صدر سیسی سے ملاقات، کہا غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی قبضے کے خلاف ہیں۔ فرانس، ایجپٹ، جارڈن سمٹ میں شرکت۔ سعودی عرب نے 14 ملکوں کے شہریوں کے لیے ویزا پر لگائی پابندی، انڈیا بھی شامل، حج کو پرسکون بنانے کے لیے اہم قدم۔ سپریم کورٹ نے وقف ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سنوائی سے کیا اتفاق، ہنگامی ہیئرنگ کے لیے جمعیت العلماء کی خواہش۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔